السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ پہلی سٹوری راشد نے سیالکوٹ سے سینڈ کی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ نیند تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے ناولز اور رسالے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں فری ٹائم میں یہ ناول پڑھتا تھا جس میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میں ہر ٹائم اسی میں مگن رہتا۔ گھر والے سارے یہ کہتے رہتے کہ کیا تم یہ فضول سی کتابیں پڑھتے رہتے ہو؟ میں کہتا کہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی میں بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس رات میں کہانی پڑھ رہا تھا جس میں جنات کا ذکر تھا۔ تھوڑا ناول پڑھ کر مجھے مکمل طور پر اس میں مگن رہنا پڑا۔ آگے آگے کافی دلچسپ سی باتیں لکھی ہوئی تھیں جسے پڑھے بغیر مجھ سے رہا نہ جا رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا پڑھ رہا تھا اور میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ اور ونڈو بھی بند کی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں دھواں زیادہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھڑے ہو کر ونڈو کھول دی، پھر کچھ سکون کی سانس آئی۔ واپس آ کر میں کرسی پر بیٹھ کر ناول شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں ناول پڑھتا گیا میری اور آگے دلچسپی اور بے چینی بڑھتی گئی۔ کہانی کافی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی جنات کی کہانیوں میں مزہ بھی آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ مجھے تو مزہ آ رہا تھا، تبھی تو میری بے چینی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن سردی کی وجہ سے کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پھر ونڈو بند کرنے کا سوچا۔ ابھی ناول ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میں موبائل کی روشنی میں ونڈو تک تو پہنچ گیا۔ جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگا تو دیکھا کہ سامنے والے مکان میں کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں بنا دروازہ کھولے، حالانکہ وہ مکان بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ پھر اچانک سے یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ میں نے سمجھا کہ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، غور سے دیکھا 6 لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب اندرونی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اللہ اللہ کر کے کھڑکی بند کی اور واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اب کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اوپر سے جنوں والی کہانی بھی پڑھ رہا تھا۔ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ خیر کمبل میں نے اوپر لیا، آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں سو گیا۔ صبح جا کر جب میری آنکھ کھلی تو دل کو کچھ سکون ملا، لیکن پھر بھی رات والے خیال ذہن میں گھوم رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا۔ سگریٹ پینے کے لیے میں اپنے گھر کی چھت پر آ گیا۔ وہیں وہ مکان میں دیکھنے لگا کہ آخر یہ رات کو ماجرا کیا تھا۔ جلدی جلدی سے سگریٹ ختم کی اور میں واپس اپنی دادی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے پاؤں دباتے ہوئے ایسے ہی میں نے دادی سے پوچھ لیا کہ دادی وہ سامنے والا مکان کب سے خالی پڑا ہے؟ دادی اماں نے میری طرف دیکھا، بولی کہ تجھے کیا پڑا ہے، تو نے کیا کرنا ہے اس گھر کا؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب سے خالی پڑا ہے۔ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے دادی کچھ چھپا رہی تھی۔ خیر اس وقت تو میں نے زیادہ ضد نہیں کی، لیکن دل میں بات پوچھنے کی ہمت کرنے لگا۔ دادی بھی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں یہ بات ان سے پوچھ کے ہی رہوں گا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے۔ ایک رات سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دادی اماں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، میں بھی ان کے ساتھ کمرے میں چلا۔ پھر پاؤں دباتے ہوئے باتوں باتوں میں وہی بات پوچھ لی۔ دادی اماں ایک بار پھر غصے میں ہو گئی، لیکن میں بھی ضدی تھا۔ بات پوچھ کر ہی میں نے دم لینا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی تو راز پوشیدہ تھا اس مکان میں جو دادی مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے دادی کو ساری بات بتا دی جو اس رات میں قصہ پیش آیا تھا۔ دادی اماں بڑی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں سارا واقعہ سنانے کو مان گئی۔ بیٹا 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس مکان کے بارے میں جانتی ہوں۔ اب زیادہ دیر یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوچھا کون سی حقیقت؟ دادی ایک لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی،
پھر دادی نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے یہ گھر بہت خوشحال تھا. ان لوگوں کا اچھا خاصا بزنس تھا اور لوگ بھی دین اور دنیا والے تھے. لیکن کچھ سال بعد اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی. واقعی اس گھر میں 6 افراد ہی رہتے تھے. ایک میاں بیوی تھے، ایک بیٹا تھا، ساتھ ان کے دادا دادی رہتے تھے. بیٹے کی انہوں نے شادی کر دی. بہت خوشی کا ماحول تھا ہر طرف ان کے گھر میں، لیکن جو خدا کو منظور ہو وہی ہونا ہوتا ہے. شادی گزر گئی تو وہ لوگ ماحول کے مطابق اپنے کاموں میں رہ گئے اور بزی ہو گئے. وقت اسی طرح سے گزرتا گیا. ایک دن گھر کے باہر نہ جانے کون رات کو کچھ چیزیں رکھ گیا، جو چیزیں سے کالا علم کیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ جادو اپنے اثرات دکھانے لگا. کبھی خون کے چھینٹے آتے، کبھی گھر کے تمام افراد کو خون کی الٹیاں آتی، کبھی خود بخود ہی برتن وغیرہ گرنا شروع ہو جاتے. بزنس بھی مکمل تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے میاں کے دماغی جھٹکا لگا. وہ بیچارہ پاگل ہو گیا. اپنے میاں کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی بھی ذہنی مریضہ بن گئی. کالونی والوں سے ان دونوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. رات دن ان کے گھر سے چیخو پکار اور بے چینی سی آوازیں آتی. پھر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ان کے گھر رہنے لگی. وقت اسی طرح سے گزرتا گیا. پھر اللہ نے ان کو ایک خوشی سے نوازا، لیکن خوشی غمی میں بدلتے دیر نہ لگی. ایک رات ان کی بہو درد سے تڑپ رہی تھی. وہ اور اس کا میاں ہاسپٹل جا رہے تھے. راستے میں ہی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دونوں میاں بیوی اور آنے والا بچہ وہیں پر دم توڑ گئے. اس معصوم بچے کی کیا غلطی تھی جس کو یہ سزا دی گئی اس ظالم انسان نے؟ بیٹا جو آخری سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، لیکن ماں باپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائے. پہلے میاں فوت ہو گیا اور کچھ دیر بعد بیوی بھی چل بسی. پھر گھر میں کچھ ہوائی چیزوں نے ان کے دادا دادی کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا. گھر میں محلے داروں نے کافی پڑھائی کروائی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. وہ تو بوڑھے تھے، نہ ہی کوئی کمانے والا تھا اور نہ ہی کوئی ان کو دیکھنے والا. ایسے میں کبھی کسی نے کھانا دے دیا تو کبھی کسی نے، لیکن کوئی بھی ان کے پاس زیادہ دیر نہیں رکتا تھا. ایک وہ رات ہم سب کالونی والے کبھی بھی نہیں بھول سکتے. بہت تیز طوفان آیا. پتہ نہیں کیسے ان کے کمرے میں آگ لگ گئی. ارد گرد ہمسایوں نے دیکھا تو جلدی جلدی آگ بجھانے لگے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. وہ دونوں بوڑھے دادی دادا اندر ہی جل گئے. سب کالونی والوں کو بہت دکھ ہوا. لوگ کہتے تھے کہ کسی نے ان پر جادو کر کے ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. پھر کالونی والوں نے ان کا سارا سامان گھر کے اندر رکھ کر تالا لگا دیا. ایک دن اچانک ان کا چچا زاد بھائی آیا. اس کے میاں کا بزنس پارٹنر بھی تھا. دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا. کالونی والوں نے سارا ماجرا اس کو بیان کیا. وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا، پھر لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے. چابیاں لی اور ہماری کالونی میں واسط نام کا لڑکا ان کے دفتر میں ہی کام کرتا تھا. اس نے بتایا کہ دفتر میں بھی کبھی کبھی نوک ٹوک ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا. چچا زاد بھائی ان کی خوشیوں کا دشمن بن جائے گا. بزنس بھی دھوکے سے اپنے نام کر لیا اور اب گھر پر بھی نظر جمائے بیٹھا تھا. کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہوتی ہے. پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس گھر میں اس کو بھی رہنا نصیب نہیں ہوا. سچ کہا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جن لوگوں کو بے رحمی سے مارا تھا، اسی نے بے رحمی سے انہیں بھی مار دیا اور تڑپا تڑپا کر مارا، کیونکہ آج بھی وہ لوگ اس گھر میں رہتے ہیں. کالونی والوں کو بھی پتا ہے، لیکن آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے، کیونکہ پہلے بھی کالونی میں ہر کسی کا آنا جانا تھا. وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے. آج بھی کالونی میں ان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے. دادی یہ سارا ماجرا سناتے ہوئے رو پڑی، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ ورنہ کسی کو بھی دوسرے کے لیے نہیں روتا. یہ سارا ماجرا سن کر میرے خود کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے.
یہ سٹوری افضال سکندر نے نوشیرہ سے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے نانی جان کے ساتھ پیش ہوا۔ میری نانی جان ایک نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب وہ 14 سال کی ہوئیں تو ان کی شادی کی بات شروع ہونے لگی۔ شادی کے لیے میرے نانا جان امام محمد بخش پرانے وقت کے مشہور شاعر ہیں، جن کا آج بھی نام زندہ ہے۔ انہوں نے نانی کو بھارت بھیج دیا، ان کی دادی کے پاس۔ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا، ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ نانی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ان علاقوں میں کھلی جگہوں پر جنات اور پریوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ نانی جان رات کے وقت کھیتوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیت دیکھنے چلی گئیں۔ وہاں کسی درخت کے پاس سے گزر ہوا تو نانی وہیں رک گئیں۔ دوست کافی آگے رہ گئیں۔ نانی جان کو لگا کہ جیسے کسی نے پیچھے سے ان کو آواز دی ہے، جو نانی جان کے دوستوں کو بھی سنائی دی۔ وہ سب بھاگ گئیں، مگر نانی وہیں پر رک گئیں اور پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا۔ نانو بتاتی تھی کہ ایک لڑکی تھی جس نے مجھے آواز دی۔ وہ بالکل میری ہی شکل کی تھی، میرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، ویسے ہی پائل پہنی، مطلب کہ ہر لحاظ سے نانو کا دوسرا روپ سمجھ لیں۔ بس اسی دن سے وہ پری نانو پر عاشق ہو گئی یا ان سے چمٹ گئی۔ اس کے بعد نانو خود سے باتیں کرتی، اکیلی کھیلتی، مطلب ان کو پری کا ساتھ تھا، جس کا علم ان کے بابا جان کو ہو گیا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر کے نانو کی شادی کر دی۔ پھر وہی ہوا، یعنی وہ پری نانو کی زندگی سے گئی ہی نہیں، جس کا یہ نقصان ہوا کہ نانو کی شادی کو 10 سال گزر گئے، لیکن انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی ہو بھی جاتی تو 6 ماہ میں ہی انتقال کر جاتی۔ نانو ترستی رہیں اولاد کو۔ 15 سال بھی گزر گئے، تب کسی نے کہا کہ اپنا گھر بدلو، تو انہوں نے امرتسر کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد وہ سیالکوٹ آ گئیں، پھر لاہور آئیں، اس کے بعد پٹیالہ، لیکن اولاد نہیں ہوتی یا پھر ہو کے مر جاتی۔ 6 بیٹے ملے تھے، جس میں سے ایک بھی نہیں ملا۔ پھر کسی بزرگ نے بتایا کہ ایک پری ہے آپ کے ساتھ، جس کو آپ کے ہونے کی بہت خوشی ہے، آپ کو ہر خوشی مل سکتی ہے، لیکن اولاد کبھی نہیں ملنی۔ نانو جان نے کوئی دربار، کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جس کے پاس اولاد ہو یا اس کا علاج ہو۔ اگر قدرت ان پر مہربان ہو گئی، ان کا علاج کامیاب ہوا، لیکن نانو کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا، اور یہ بھی کہا گیا کہ واپس اس گھر میں مت آنا۔ ان کے جانے کے بعد نانو کا وہ کھیت ہمیشہ خالی ملا۔ نانو اب لاہور میں شفٹ ہو گئی۔ اللہ نے ان کو یہاں آتے ہی بیٹی دی، اور اس کے 7 سال بعد ایک اور بیٹی دی جو میری ماما ہے۔ پھر میری ماما کے 10 سال بعد اللہ نے نانو کو بیٹا دیا۔ تینوں بچے زندگی لے کر آئے تھے، جبکہ انتقال کرنے والوں میں 6 بیٹے تھے۔ ایک تو بہت پیارا تھا، نانو نے اس کا نام غلام رسول رکھا تھا۔ کسی بزرگ نے ان کو کہا کہ یہ نام بہت اچھا ہے، اس لیے نام بدلو۔ نانو نے نہیں بدلا، وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کو انہوں نے یہ نام نہیں رکھا، مگر وہ بھی نہیں رہا۔ پھر بزرگ نے نام سے روکا کہ مت رکھو، لیکن نانو کو ایسی بات سے یقین نہیں تھا۔ نام کی وجہ سے زندگی نہیں مل رہی، اور سچ یہ بھی تھا، زندگی دینے والا تو بس خدا ہے، وہ تو حادثہ رہا۔ کوئی 6 بیٹوں کا ایک ہی نام کیسے رکھ سکتا ہے؟ آخر وہ 7واں ملا، اس کا نام رحمت علی رکھا گیا۔ اس سارے واقعے کے بعد سارا سال شانتی رہی۔ نانو نے اپنے تینوں بچوں کی شادیاں بھی کر دیں، لیکن قدرت کا کرنا دیکھو، بڑی خالہ کا بیٹا پہلا بیٹا تھا۔ نانو نے ضد کر کے ان کا نام بھی غلام رسول رکھ دیا۔ قدرت کا کرنا یہ تھا کہ غلام رسول بھی 10 سال گزر گئے اور وہ چلا گیا۔ سارے خاندان نے نانو کو ذمہ دار کہلایا، لیکن میری نانو نے اس عجیب سی حقیقت کو کبھی بھی نہ مانا۔ اللہ نے پھر میری ماما کو تب تک 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا دیا، جس کے الگ الگ نام رکھ دیے۔ ماما پاکستان تھی، جن دنوں چوتھے بیٹے کی آمد ہونے والی تھی۔ نانو نے ماما سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اب بیٹا ہوا تو وہ میرا ہوگا، اور اس کا نام میں غلام رسول ہی رکھوں گی۔
मामा ने इज्जत रखी और अब्बू ने भी इजाज़त दे दी। अल्लाह ने कुछ माह बाद मामा को एक बेटा दिया जो बहुत प्यारा था, जिसका नाम नानो को मर्जी से रखा गया, जबकि मेरी फूफो बहुत नाराज़ हुई कि मत रखो ये नाम, हमें ये नाम रास नहीं आता। और वही हुआ कि मेरी मामा का छोटा बेटा जो निहायत खूबसूरत था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भी नानो की भेंट चढ़ गया। अगली स्टोरी नवान ने हैदराबाद से सेंड की है, जो कि इनके दोस्त के साथ हुआ एक रियल इंसिडेंट है जो हमसे वो शेयर कर रहे हैं। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं कुछ देर पहले रूपनगर के बस स्टॉप पे बस से उतरा था। बस के गर्म हॉल से उतरते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाहर कितनी ठंड है। कंडक्टर ने बैग मेरे पास रखा और बस के दरवाजे पर चढ़ गया। फिर बस आगे बढ़ गई। स्टॉप क्या था, बस 2 दुकानें थीं जो कि बंद पड़ी थीं। स्टॉप पे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मगरिब की तरफ एक कच्ची सड़क जा रही थी। शाम ढलना शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की शामें वैसे भी देही इलाकों में वीरानी फैला देती हैं। मैंने दूर जाती बस की तरफ देखा। मेरे देखते देखते बस मेरी आंखों से ओझल हो गई। आज सारा दिन धुंध रही थी। मैं जब घर से निकलने लगा तो धुंध और सर्दी की शिद्दत देखकर अम्मी ने आज मुझे ना जाने की मशवरा दिया, मगर मैंने उनके गले में बाहें डालकर समझाते हुए कहा कि अम्मी, मैंने अमजद को ख़त लिख दिया है। आज की तारीख में दोपहर के वक्त में पहुंच जाऊंगा। कल अमजद के भाई की बारात है। अगर मैं ना पहुंच सका तो इसे बुरा लगेगा। और इस ख़त का भी जवाब आया था कि आज के दिन सुबह वाली बस पर वो बैठा होगा। वो तुम्हें रूपनगर के स्टॉप पर दोपहर को पहुंचा देगी और मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। और ये कि अम्मी, अगर मैं ना गया तो एक तो इसे दुख होगा और दूसरा वो अपने भाई की शादी वाले दिन बस अड्डे पर मेरा खड़ा इंतज़ार करता रहेगा। और ये सुनकर अम्मी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं सुबह सुबह ही लारी अड्डे पर पहुंच गया था, मगर धुंध बहुत ज़्यादा होने और कोई सवारी ना होने की वजह से बस रवाना ना हुई थी। तकरीबन 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। सवारियाँ 5-10 आ गईं तो बस स्टार्ट की और जो बस सुबह 7 बजे रवाना होनी थी वो 11 बजे रवाना हुई। सारा रास्ता धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से बस ड्राइवर आराम आराम से बस चलाकर लाया था। और अब शाम के वक्त में रूपनगर के स्टॉप पर अकेला खड़ा था और सोच रहा था कि मेरा दोस्त अमजद शायद मुझे लेने नहीं आया, या फिर ये हो सकता है कि वो दोपहर तक मेरा इंतज़ार करता रहा हो और अब मायूस होकर वापस चला गया। सवारी मुझे मिल जाएगी, मगर स्टॉप पर मेरे सिवा कोई ना था। मैं कुछ देर रुककर यही अमजद का इंतज़ार करने लगा। मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, मगर फिर भी सर्दी महसूस करते हुए मैंने बैग से गर्म चादर निकाल ली और इसे ओढ़ने लगा। इस दौरान मुझे एक पक्की सड़क पर सामने से रोशनी आती दिखाई दी। रोशनी करीब आती जा रही थी। ये एक कार थी जिसकी रफ्तार आहिस्ता हुई और फिर कच्ची सड़क की तरफ मुड़ गई। कार की बैक साइड पर खवातीन और 2 बच्चे भी थे। उनके साथ 2 मर्द थे। इन दोनों ने कार मोड़ते हुए मुझ पर एक निगाह डाली और कार कच्चे रास्ते पर आ गई। मैं कार को जाते देखकर बैग उठाकर कच्ची सड़क पर चल पड़ा। यही रास्ता अमजद के गांव को जाता था। इस जगह मैं पहले भी आ चुका था। मैं पिछले साल अमजद के साथ बस में सफ़र करके इसके साथ ही इसके गांव आया था। मुझे याद था कि बस से उतरने के बाद अमजद के बड़े भाई हमें मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव ले गए थे और मोटरसाइकिल हमें तकरीबन 20 मिनट लगे थे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। यहाँ वीरान स्टॉप पर रुकने से बेहतर है कि मैं वक्त ज़ाया ना करूं और अमजद के गांव पहुंचूं। मैंने तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले गुजरने वाली कार आंखों से गायब हो चुकी थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ दरख्त थे और कपास की फसल थी जो कि तैयार खड़ी थी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि शायद कोई घर या बस्ती नज़र आए, मगर सिवाय फसल के और कुछ नज़र ना आया और धुंध की वजह से ज़्यादा दूर तलक देखा भी नहीं जा रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा शुरू हो चुका था। रास्ते में 1-2 चरावे भी आए,
मगर रास्ता कुछ याद रखने की वजह से मैं सिम चुन कर चलता रहा। मेरे कदमों की तेजी पहले से ज्यादा हो चुकी थी। कच्ची सड़क के किनारे लगे दरख्त हवा के झोंकों से बहुत शोर कर रहे थे। तेज हवा ने मौसम की खुनकी और बढ़ाती थी। मैं बैग कभी एक कंधे पर रखता तो कभी दूसरे पर। अंधेरा बढ़ गया था और इर्द गिर्द कपास की फसल के सिवा कुछ ना था। मुझे अब घबराहट हो रही थी। मैंने चलना जारी रखा। मुझे चलते चलते 2 घंटे हो चुके थे। मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। कभी कभी दूर कहीं गीदड़ों के दौड़ने की या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें जब मेरे कानों में पड़ती तो मुझे खौफ का एहसास होने लगता। ठंडी हवा के झक्कड़ मेरे हाथ सुन कर रहे थे। मैंने तसल्ली का सांस लिया क्योंकि दूर मुझे रोशनी नजर आई थी। मैंने कदमों की रफ्तार मजीद तेज कर दी। कच्ची सड़क से एक और कच्चा रास्ता निकल रहा था और इसके कोई 100 कदम की दूरी पर एक बल्ब जल रहा था। मैं इधर मुड़ गया। जब मैं रोशनी वाली जगह पहुंचा, ये एक बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक पुरानी ट्यूबवेल थी और इसके इंजन का कमरा भी था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक होल्डर में बल्ब चल रहा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और इसके कमरे के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। हर सू खामोशी थी। मैं ट्यूबवेल के बने हौज की छोटी सी दीवार पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। मैंने इधर उधर नजर मारी तो मुझे हर सू सन्नाटा था। फिर मैं उठा और वापस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गया। मैं कोई 20 कदम ही चला होगा कि अचानक मैं चौंक उठा। अजीब सी सनसनाहट मेरे वजूद में फैल गई क्योंकि किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। अरे रुको, बात सुनो। मेरे कानों में किसी मर्द की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा ट्यूबवेल के हौज की दीवार पर बैठा था। मैं हैरान कि अभी तो वहाँ कोई नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया। मैंने अपने खौफ पर शर्मिंदा से महसूस की और अपने सर को झटका और वापस इसकी जानिब चल पड़ा क्योंकि मैं खुश था कि इस वीराने में शुक्र है कि कोई आदमी मिल गया। मैं इससे रास्ता पूछता हूँ। तो मैं इसके करीब चला गया। वो एक कमज़ोर जिस्म वाला बूढ़ा शख्स था, मगर मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती थी और उसके पे कोई लिबास ना था। मैंने सलाम किया जिसका इसने कोई जवाब ना दिया। वो टांग पे टांग चढ़ाकर मुझे देख रहा था। मैंने दोबारा सलाम किया। आगे से वो हंसने लगा और बोला कि कहाँ जा रहे हो। मैंने सलाम का जवाब ना सुनने और इसके बिलावजह मुस्कुराने पर हैरान था। इसकी बात सुनते ही बोला, जी पास ही मेरे दोस्त का मीरा शाह नामी गांव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मगर शायद मैं एक रास्ता भटक गया हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे रास्ता बता दें। ये कहकर मैंने निगाह नीची की और मैं इस बंदे से बात कर रहा था, मगर मुझ पे अजीब सा खौफ तारी था। इस बूढ़े के चेहरे की तरफ देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि इर्द गिर्द रोशनी थोड़ा बढ़ गई है। मैंने बूढ़े की तरफ देखा जो अब भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं वहां से दौड़ लगा दूं वापस, मगर बूढ़ा बोला कि रुको, मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूँ। ये कहकर बूढ़ा उठा और दरख्त के तने की तरफ बढ़ गया। पतला सा कमजोर वजूद और इतनी सर्दी में सिर्फ धोती पहने हुआ था। क्या इसे सर्दी नहीं लगती और ये किसी से पूछने गया है? मैं ये सोचते हुए इस दरख्त के तने की तरफ देखता रहा। रोशनी हैरत अंगेज तौर पर बढ़ रही थी। मैं हैरान हो रहा था कि रोशनी कैसे बढ़ रही है। फिर वह बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड के दरख्त के तने के पास जाकर रुक गया और ऊपर मुंह करके बोला, बता दूं इसे रास्ता? मैंने हैरानी से ऊपर दरख्त की तरफ देखा। मुझे कुछ वहां हरकत करते नजर न आया। फिर मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मेरे औसान खता हो गए। दरख्त की हर शाख पर नंगे धड़ंगे बूढ़े बैठे हुए थे जिनकी तादाद सैकड़ों में थी और वो सब मुझे घूर रहे थे। मेरा सांस खुश्क हो गया। इतने में दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा हंसा और इसके हंसने के साथ वो सारे बूढ़े हंसने लगे। वो सब एक साथ हंस रहे थे और मैं पागलों की तरह मुंह उठाए कभी दरख्त की टहनी पर बैठे बूढ़ों को देखता और कभी दरख्त के नीचे खड़े बूढ़े को देखने लगता। और फिर एकदम से सब सारे के सारे चुप हो गए। दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा अब मुझे घूर रहा था। मैंने दरख्त के ऊपर देखा, वो सब बिल्कुल खामोश और सपाट चेहरे लिए मुझे देख रहे थे। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं वापस कच्ची सड़क की तरफ भागा। कच्ची सड़क पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर दरख्त की तरफ देखा। वो बूढ़ा अब हौज की दीवार पर बैठा था और मुझे देख रहा था। मैं भागने लगा
میں اپنا بیگ وہیں بھول آیا تھا۔ میں سرپٹ بھاگے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر بھاگا۔ جب تھک گیا تو میں رکا۔ میرا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور جھک کر سانس لینے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں گھنٹی کی آواز آئی، جیسے پالتو جانوروں کے گلے میں لوگ گھنٹی باندھتے ہیں۔ میں چونک کر سیدھا ہوا اور دھند بھرے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بیل گاڑی آتی نظر آئی۔ بیل کے چلنے سے شاید اس کے گلے میں لگی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ بیل گاڑی پر ایک آدمی چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کو آواز دی، بھائی میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اور راستے میں مجھے عجیب و غریب بوڑھے درخت پر بیٹھے نظر آئے۔ بیل گاڑی روک کر وہ آدمی بولا، جو بوڑھے آدمی دیکھے ہیں وہ ایسے تو نہ دیکھے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر اتار دی۔ اچانک روشنی سے ہوئی، میرے سامنے وہی ٹیوب ویل والا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ خوف اور دہشت سے میرا سانس رکنے کے قریب تھا کہ میں پھر بھاگا۔ اتنی تیز بھاگا کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میری چادر بھی اس دوران گر گئی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے سامنے کئی روشنیاں نظر آئیں۔ میں اسی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بستی تھی جو کافی بڑی تھی۔ میں اس کی گلیوں میں بھاگنے لگا۔ رات کے اس وقت بستی سنسان پڑی تھی۔ کچھ گھروں کے آگے بلب لگے ہوئے تھے جو کہ اس دھند بھرے اندھیرے میں روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک چوک میں پہنچ کر رک گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور اتنی سردی میں بھی میرا پورا جسم پسینے سے بھر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں امجد کے گاؤں پہنچ گیا ہوں۔ اس دوران میرے کانوں میں سیٹی بجنے کی آواز آئی، جاگتے رہنا بھائیو، اور لاٹھی کی زمین پر لگنے کی آواز۔ میں سمجھ گیا کہ بستی کا چوکیدار ہے اور میں اس کی آواز کی طرف چلنے لگا۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچا اور کہا، چوکیدار صاحب رکے، میں امجد کا مہمان ہوں۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ چوکیدار میری آواز سن کر رک گیا اور بولا، خیر ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہ پوچھیں، آج مجھے راستے میں عجیب سے بوڑھے نظر آئے ہیں۔ اس وقت میرا یہ برا حال اسی وجہ سے ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے امجد کے گھر کا راستہ بتا دیں۔ چوکیدار نے میری بات سنی اور منہ اوپر کر کے کہا کہ کیا خیال ہے میں بتا دوں راستہ؟ میں نے حیرانی سے چوکیدار کی بات سن کر اوپر کی طرف دیکھا اور پھر دہشت اور حیرانی کا ایسا احساس میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری ٹانگیں بھی خوف سے کبانے لگیں۔ روشنی اچانک سے بڑھ گئی۔ اوپر میرے وہی درخت تھا اور ننگ دھڑنگ سینکڑوں کی تعداد میں وہی بوڑھے بیٹھے تھے۔ سب نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ میرے سامنے چوکیدار کی جگہ وہی مکرو بوڑھا کھڑا ہنس رہا تھا، اور پھر اچانک وہ سب خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے پھر کچھ یاد نہ رہا۔ میرا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو تھا وہ اس بوڑھے کی گھورتی آنکھیں تھیں۔ میری آنکھ کھلی، مجھے امجد نظر آیا اور اس کے گرد اور چہرے بھی نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر امجد کے ابو نے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور بولے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم گھر پہنچ چکے ہو۔ کچھ دیر بعد میرے حواس سنبھلے تو مجھے امجد نے بتایا کہ عصر کے بعد وہ روپ نگر سٹاپ پر میرا انتظار کرتا رہا تھا اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اور رات کا کھانا کھاتے ابا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ نہیں آیا۔ تو ابا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بس لیٹ ہو گئی ہو۔ ہم تمہارے بارے میں بات ہی کر رہے تھے تو قریبی شہر سے شادی پر آئے ایک مہمان نے کہا کہ مغرب کے وقت کار میں ہم یہاں آ رہے تھے۔ جب ہم روپ نگر سٹاپ سے کچے راستے پر اترے تو روپ نگر سٹاپ پر ایک لڑکا اکیلا کھڑا تھا۔ پھر میں نے حلیہ پوچھا تو انہوں نے جو حلیہ بتایا وہ تمہارا تھا۔ ہم اسی وقت 2 موٹر سائیکل لے کر تمہیں لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مگر پرانے بوڑھ والے ٹیوب ویل سے جب ہم گزرے تو ایک بوڑھے آدمی نے ہمیں راستہ روک کر کہا کہ ٹیوب ویل کے پاس ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تم بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا مگر بوڑھا شخص ہمیں نظر نہ آیا۔ تمہارا بیگ اور تمہاری چادر تمہارے پاس پڑے تھے۔ پھر ہم تمہیں اٹھا کر یہاں گھر لے آئے۔ سارے راستے تمہیں ہوش نہ آیا اور نہ ہی رات کو۔ اب فجر کی نماز ادا کر کے امام صاحب کو سلام کیا اور میں ان کو ساتھ لے کر آ گیا۔ انہوں نے تمہیں دم کیا، تب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے۔
میں نے ارد گرد دیکھا، امجد کے اور اس کے ابو کے علاوہ 5-7 لوگ اور بھی تھے، اور ان میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے جو شاید مسجد کے امام تھے۔ میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لی اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امجد کے ابو بولے کہ مجھے جب امجد نے بتایا کہ تم کہاں بے ہوش پڑے ہو تو میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں کیوں ہوش نہ آ رہا، کیونکہ بیٹا تم وہاں رات کو پہنچ گئے۔ علاقے کے لوگ دن کو بھی وہاں نہیں جاتے۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ جنوں کا مسکن ہے۔ یہ واقعہ جنوری 2000 کا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔